الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل کیا گیا ہے۔ قرآن اور رمضان یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اور روزہ رکھنے والے کے بارے میں شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ کے حضور شفاعت کرے گا، بولا اس نے روزہ رکھا اور اس نے کھانا پینا چھوڑا، میں اس کے لیے شفاعت کی دعا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ رمضان کی شفاعت کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طرح قرآن کریم ایک نوجوان خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شفاعت کو بھی قبول فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کو سیکھ کر، اس کو سکھا کر، اس کو دیکھ کر اور اس کو چھو کر۔ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سیکھنا بھی عبادت، سکھانا بھی عبادت، اور اس کو دیکھنا بھی عبادت اور اس کو چھونا بھی عبادت۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کا پڑھنا عبادت، جس کا پڑھانا عبادت، جس کا سیکھنا عبادت، سکھانا عبادت اور جس کا چھونا بھی عبادت ہو۔ قرآن کریم کو چھونا بھی عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو بے وضو آدمی نہیں چھو سکتا، کیونکہ اس کا چھونا بھی عبادت ہے اور اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی مجھے وصیت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اختیار کرو، یہ تمام چیزوں کی جڑ ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی اور بھی وصیت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علاوہ کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ کلام اللہ نہیں ہے، صرف کتاب اللہ ہیں۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی آسمانی کتابوں کو تختیوں کی شکل میں لکھی لکھائی انبیاء پر نازل فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن اعتکاف کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر جا کر کتاب تورات ملتی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے پڑھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قرآن کریم کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ فرما دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو قرآن کریم سکھایا۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور اس کو جبرائیل علیہ السلام نے محفوظ کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو منتقل کیا گیا ہے، آپ کے قلب اطہر پر اس کو اتارا گیا ہے۔ ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو اس انداز سے آئی ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام دنیا میں زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے آپ کے ساتھ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے فرمایا جنتی آپ کی آواز کو سن کر، قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے تو بندے اور زیادہ بے ہوش ہو جائیں گے۔
پھر آخر میں اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کی تلاوت سورۃ الرحمن جنتیوں کے سامنے پڑھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتنی میٹھی آواز ہوگی کہ دنیا میں اس میٹھی آواز کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ قرآن کریم جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی تلاوت فرمائیں گے، اور جنتی اللہ تعالیٰ سے سورۃ الرحمن کو سنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ اب یہ قرآن کریم کا کمال ہے، اس کو چھوٹا بھی پڑھ سکتا ہے، بڑا بھی پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، غیر نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کر کے بھی پڑھا جاتا ہے، سو کر بھی پڑھا جاتا ہے، اور چلتے پھرتے ہوئے بھی اس قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا کمال ہے، یہ پڑھنے والوں کا کمال نہیں ہے۔ اگر پڑھنے والوں کا کمال ہوتا تو دنیا کی اور کتابیں اسی طرح پڑھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسا بنا دیا، ایسا با کمال بنا دیا، اس کو جیسے چاہو پڑھ سکتے ہو۔ آج تو مزید آسانی ہو گئی ہے، ایسے بچے ہیں ان کو اگر کہو سورۃ الناس سے پڑھو تو وہ سورۃ الناس سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے کہو فلاں صفحے کی پہلی آیت پڑھو، وہ پہلی آیت کو شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں قرآن کریم کے الفاظ بھی یاد ہیں، حروف بھی یاد ہیں، شد اور مدیں بھی یاد ہیں، جزم بھی یاد ہے، قرآن کریم میں رکوع کتنے یہ بھی یاد ہے، صورتیں کتنی ہیں یہ بھی یاد ہیں، اور قرآن کریم کے صفحات کتنے یہ بھی یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کا حفظ کرنا آسان بنا دیا۔ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیض اس کے خاندان میں جاری کر دیتے ہیں۔ پھر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ لاہور میں ایک آدمی کی دعوت پر گیا، جب ہم نے کھانا کھا لیا تو صاحب دعوت کہنے لگے میرے والد صاحب قرآن کریم کے حافظ تھے۔ میں نے ان کو کہا آپ کوئی قرآن کریم کا کوئی اپنے والد کا کوئی عجیب معجزہ بتائیں، عجیب بات بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا میرے والد صاحب قرآن کریم کی بہت تلاوت کرتے تھے۔ ایک اللہ والے کے پاس گئے اور ان سے کہا میں یہ چاہتا ہوں قرآن کریم کا فیض میرے خاندان میں جاری رہے، مجھے کوئی نسخہ بتائیں، کوئی بات بتائیں۔ انہوں نے فرمایا پورے 2 سال ہر روزانہ قرآن کریم کا ایک ختم کریں۔ تو میرے والد روزانہ قرآن کریم کا ختم کرتے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہر روزانہ ایک قرآن کریم کا ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا فیض ہمارے خاندان میں جاری کر دیا، ایسا جاری کیا ہم میرے والد کے بیٹے اور بیٹیاں سارے حافظ ہیں، اور آگے پوتے وہ بھی حافظ ہیں۔ ہمارے گھر میں جب بچے کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 8 سال ہوتی ہے، وہ قرآن کریم کا حافظ بن جاتا ہے۔ اتنا قرآن کریم کا فیض جو ہے وہ خاندانوں میں جاری رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی محبوب تھا اور سننا بھی محبوب تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو استاد القراء تھے، صحابہ کرام میں آپ کی تلاوت، آپ کی قرات بڑی مشہور تھی۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب مجھے قرآن کریم سنا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آج اشارہ اوپر سے ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابی بن کعب نے فرمایا اللہ کے رسول کیا آج آپ کو قرآن کریم سننے کو کہا گیا ہے، حالانکہ قرآن کریم تو آپ پر نازل ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی بن کعب مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے ابی بن کعب سے قرآن کریم سنو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورۃ البجنہ پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں سورۃ البجنہ پڑھ چکا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور حضور قرآن کریم سنا بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تہجد کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت آہستہ آواز سے کر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور نے دونوں کی تعریف فرمائی،
فرمایا ابو بکر تم ایسا کیوں پڑھتے ہو قرآن کریم، اونچی آواز سے کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں جس کے لیے پڑھتا ہوں وہ آہستہ بھی سن لیتا ہے، میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے بھی قرآن کریم پڑھا جائے وہ اس کو سن لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا عمر تم کیوں اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے؟ فرمایا میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ قرآن کریم پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف فرمائی، فرمائے آہستہ آواز سے پڑھنا بھی بہتر ہے، اونچی آواز سے پڑھنا بھی بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ تو قرآن کریم سے برکت کی کئی طریقے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھ کر بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے، سن کر بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کو پڑھا کر بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے، سمجھا کر بھی برکت حاصل کی جاتی ہے، سیکھ کر بھی اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کو دیکھ کر بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کا نور بڑھا دیتے ہیں، آنکھوں کا نور بڑھتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ اور قرآن کریم سے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا میں بڑے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم پڑھا، اور وہ بھی بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 3 رکعت کے اندر 3 قرآن کریم کے ختم کیا۔ 3 وتر کی 3 رکعت ہیں، پہلی رکعت میں ایک قرآن کریم پڑھا، دوسری رکعت میں دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کی، اور تیسری رکعت میں 3 مرتبہ قرآن کریم پڑھا، یعنی ہر رکعت میں ایک قرآن کریم کا ختم کیا۔ یہ اتنی آسان کتاب ہے اور اتنی عجیب و غریب کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم سے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔